السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں ایک داعی مخلص، دین کے ایک بے لوث خادم کے بارے میں کچھ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دنیا بہت تیزی سے نیک لوگوں سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے مقرب اور پیارے بندے امت کے لیے کوڑھنے، تڑپنے اور رونے دھونے والے لوگ بہت تیزی سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے افراد جب دنیا میں ہوتے ہیں تو ہم ان کی قدر نہیں کرتے، اور صرف دنیا سے جانے کے بعد ان کی بزرگی اور بڑائی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اس رویے کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اذکروا محاسن موتاکم کے تحت اللہ کے نیک بندے جب رخصت ہوں تو ان کا اچھا تذکرہ ہم کو کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کی خدمت میں فیروز آباد کی ایک عظیم شخصیت جو گزشتہ کل دنیا سے رخصت ہوئے، جناب حضرت ماسٹر عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سلسلے میں کچھ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ 1966 کی بات ہے، نومبر 1966 کی، جب ہمارے دادا حضرت ماسٹر سید محمد احسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فیروز آباد تشریف لائے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بغرض ملازمت اسلامیہ انٹر کالج فیروز آباد میں ان کا اکنامکس کے لیکچرر کی حیثیت سے تقرر ہوا۔ ہمارے دادا مد ظلہ العالی اپنے خاندانی اور گھریلو اعتبار سے ہی بہت پختہ دینی مزاج رکھتے تھے، اور مزید علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دعوت و تبلیغ کی تحریک سے ان کو جو قلبی تعلق ہوا، اور اس کے وہ جو ایک نہایت فعال متحرک رکن بنے، جس نے ان کو حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی نور اللہ تعالی مرقدہ کی خدمت میں پہنچایا، اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتیں ان کو حاصل رہیں، اور پھر بعد میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام حضرات سے ہی دادا محترم کا بڑا ہی گہرا اور قریبی تعلق رہا۔ تو 1966 میں جب وہ فیروز آباد آئے تو اس وقت ان کی عمر صرف 22 سال تھی، لیکن دعوت و تبلیغ کی تحریک کا ایسا جنون اور ایسا جذبہ اور اس کے لیے ایسی دیوانگی ان کے اوپر تھی جو جاننے والے جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ یہ جانتے ہوں گے کہ تبلیغی جماعت کے متحرک اور فعال افراد جب
کھڑے ہوتے ہیں تو کیسا جذبہ اور جنون ان کے اندر ہوتا ہے۔ اسلامیہ انٹر کالج میں آتے ہی دادا کی نگاہوں نے یہ تلاش کرنا شروع کیا کہ میرے اس کام میں یہاں کون میرا معاون ہوگا۔ مزیدار بات یہ ہے کہ جس وقت دادا محترم یہاں تشریف لائے اور اسلامیہ انٹر کالج میں ان کا تقرر ہوا تو بعض لوگوں نے، جن میں خود حضرت ماسٹر عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، کالج کی انتظامیہ سے جا کر یہ کہا کہ آپ کالج کو مدرسہ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ داڑھی ٹوپی والے مولانا لوگوں کا یہاں کیا کام ہے؟ بہرحال وہ ایک بات تھی جو گزر گئی۔ ماسٹر عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کالج کے بہت ہی فعال اساتذہ میں سے تھے اور اپنے دور کے بہت ہی ماڈرن لوگوں میں سے تھے۔ مجھے ان کے اس زندگی کے بہت سے واقعات معلوم ہیں، لیکن بہت زیادہ تفصیلات سے بچنے کے لیے بس میں اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ وہ بہت ہی بہترین اسپورٹس مین تھے، ہاکی کے بہت شاندار پلیئر تھے اور بہت سارے کلبز انہوں نے جوائن کر رکھے تھے۔ لکھنؤ میں جس وقت وہ کرسچین کالج میں پڑھتے تھے، کیونکہ ان کا اصل وطن بہرائچ تھا، لکھنؤ میں جس وقت وہ کرسچین کالج میں پڑھا کرتے تھے، اس دور سے ان کی زندگی بڑی ماڈرن، بڑی آزاد، بڑی روشن خیال زندگی تھی اور یہی ان کا فیروز آباد میں طرز عمل تھا کہ وہ بہت ہی بہترین سوٹ پہن کر کالج آتے تھے اور اسپورٹس میں بہت آگے رہتے تھے اور ایک آزاد خیال انسان جس طرح کا ہوتا ہے اس طرح کی ان کی زندگی تھی۔ لیکن کسی بھی داعی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ انسانوں کے چھپے ہوئے جوہر سے فائدہ اٹھائے۔ ہمارے دادا مدظلہ العالی کسی مدرسے کے سند یافتہ عالم نہیں تھے، لیکن بزرگوں کی صحبت اور اپنے والد ماجد حضرت سید محمد مصطفیٰ نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت، اس نے دادا مدظلہ العالی کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ ہر انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں اور خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے اور اس کو دین کے لیے کس طرح استعمال کیا جائے اس کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے کالج میں رہ کر کچھ دنوں میں یہ اندازہ کیا کہ ان لوگوں میں عباس صاحب بہت ہی زبردست خوبیوں اور صفات کے مالک ہیں۔ میں نے اس کے لیے ان سے اور کالج کے دیگر اسٹاف سے خوب دوستیاں بڑھائیں، ساتھ میں بیٹھ کر کینٹین میں چائے پینا شروع کیا، شعر و شاعری ان لوگوں کا ذوق تھا، اس میں دلچسپی لینا شروع کی، جس سے میرے اور ان کے درمیان جو ایک وحشت اور دوری کا معاملہ ہے وہ ذرا کم۔ یہ داعیانہ مزاج ہے، یہ داعیانہ کردار ہے کہ داعی جب مخلص ہوتا ہے اپنی دعوت میں تو وہ ایک ایک انسان کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ پھر اس کی دعوت میں ایک اثر پیدا ہو۔ بہت عرصے تک، 1.5 سال تک صرف ہمارے دادا یہ کام کرتے رہے کہ عباس صاحب اور دیگر حضرات کے پاس بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا، مختلف موضوعات پر گفتگو کرنا اور کبھی کبھی 1-2 باتیں کان میں ڈال دینا کہ بھئی آپ لوگ نمازوں کا بھی اہتمام کیا کریں، آپ لوگ دین کے لیے کچھ کوششیں کیا کریں۔ اس طرح کی دھیرے دھیرے ان کے کان میں بات ڈالنا شروع کی۔ کوئی زبردستی نہیں، کوئی سختی نہیں، کوئی پہلے دن سے 4 مہینے کی ایسی تشکیل نہیں کہ انسان پھر متنفر ہو جائے اور بھاگنے لگے۔ یہ بزرگوں کے تربیت یافتہ لوگوں کا مزاج ہوا کرتا تھا کہ پہلے اپنے سے بالکل مانوس کرو، اپنے سے قریب کرو۔
یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ 1-1.5 سال کے بعد پھر دادا نے ان کو یہ دعوت دینا شروع کی کہ آپ اتوار کے دن ہفتے واری اجتماع میں شرکت کیا کریں۔ فیروز آباد اور اس کا اطراف بالکل بنجر تھا۔ 1966 میں جس وقت ہمارے دادا محترم یہاں تشریف لائے ہیں، چند احباب تھے جو دعوت و تبلیغ کی اس محنت کو لے کر کوششیں کر رہے تھے، بڑے مخلص، بڑے اللہ والے وہ لوگ تھے، لیکن اس طرح کے دعوت و تبلیغ کی تحریک کو پورے جنون کے ساتھ اور تحریک کو پوری طرح برپا کر دینے والے جو لوگ تھے، ان میں ہمارے دادا محترم کا نام بہت ہی نمایاں ہے۔ اجتماع ہوتا تھا اور گھوم گھوم کر ایک ایک فرد کو اجتماع میں لانا، یہ اس دور کا کام ہوتا تھا۔ یہ تبلیغ کا وہ دور نہیں تھا جو دعوتوں کا دور ہے، جو استقبال کا دور ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مسجدوں سے سامان باہر پھینک دیے جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب کئی مرتبہ جماعتوں کو باہر سڑک پر، پیڑ کے نیچے، ریگستانوں میں وقت گزارنا پڑتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب کوئی سہولت نہیں، کوئی آسانی نہیں، کوئی راحت نہیں، سخت قربانیاں اور سخت تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کے دین کی یہ محنت کرنی پڑتی تھی۔ آبا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول، جیسا کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، ابتدا میں کبھی اجتماع میں شرکت کرتے تھے، کبھی نہیں کرتے تھے، کبھی کوئی عذر کر دیتے تھے، اور دادا کو بھی یہ دھن سوار تھی کہ اس اللہ کے بندے میں بڑا خیر ہے، بہت جوہر ہے اس اللہ کے بندے میں، اگر ان کا رخ درست ہو گیا تو یہ ہزاروں کا رخ درست کرنے والے بن جائیں گے۔ تو انہوں نے بھی ہار نہیں مانی، وہ غصہ نہیں ہوئے، وہ مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا نہیں شروع کیا، انہوں نے ان کو مدعوم کرنا نہیں شروع کیا، بلکہ ان کی راحت اور آرام کا پورا خیال کیا۔ اگر انہوں نے کہا کہ احسن صاحب آج رہنے دیجیے، آج میں نہیں جاؤں گا، دادا بتاتے ہیں کہ ہم نے کبھی دوبارہ نہیں کہا کہ نہیں آپ ضرور چلیں، کوئی بات نہیں آپ اگلے ہفتے چلیے۔ وہ خود یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ آج ہمارے جب انتقال کے بعد، تدفین کے بعد ان کے چھوٹے بھائی سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ بھائی جان کہا کرتے تھے کہ میں یہ سوچتا تھا کہ احسن صاحب کو مجھ سے ایسا کیا تعلق ہے، یہ کیوں اتنا میرے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، اور میں بار بار ان کو منع کرتا ہوں، بار بار انکار کرتا ہوں، اور یہ بار بار میرے پاس آتے ہیں اور کبھی برا نہیں مانتے اور کبھی غصہ نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کوئی بھی شریف انسان اس عمل سے اس کا دل پگھلتا ہے، اور یہی ہوا۔ آبا صاحب کا پھر دھیرے دھیرے دل اس طرف مائل ہونا شروع ہوا کہ بھئی مجھے ان کی بات سننی چاہیے اور توجہ دینی چاہیے، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچتی تھی کہ اتوار کے دن جس وقت اجتماع کے لیے نکلنا ہوتا تھا تو ہمارے دادا مدظ اللہ العالی 1-1.5-2 گھنٹہ پہلے سے پہنچ جاتے تھے، اور ان کے لیے کھانا ناشتے کا انتظام کرتے تھے، چائے بناتے تھے، ان کی شیونگ کا سامان ان کو لا کر دیتے تھے، ان کے نہانے کے لیے پانی گرم کرتے تھے، ان کے کپڑے سجا کر رکھتے تھے، کیونکہ وہ بہت شوقین آدمی تھے۔ اس طرح ان کا اکرام کرتے تھے، اور اس طرح ان کو تیار کرتے تھے کہ آپ صرف میرے ساتھ چلیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عباس صاحب نے دھیرے دھیرے اجتماع میں آنا شروع کیا اور بیٹھنا شروع کیا، اور پھر 24 گھنٹے کا وقت ایک ان کا لگا، اور پھر 3 دن لگے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ سالانہ چھٹیاں جب گرمی کی تھیں تو ہمارے دادا نے کہا کہ بھئی آپ کو میرے ساتھ چلنے میں چلنا ہے۔ نام لکھا دیا عباس صاحب نے دادا کے کہنے پر، اور ایک استاد اور تھے کالج کے، انہوں نے، اور بالکل اس دن جس دن جماعت جانی تھی، چھٹی والے دن، بغیر بتائے دونوں لوگ اب بہرائچ چلے گئے۔ اور فیروز آباد سے بہرائچ آج جانا مشکل ہے، لکھنؤ سے بہرائچ کا جو راستہ ہے 3-4 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس دور میں تو نہ سڑکیں اچھی تھیں، نہ روڈ اچھے تھے، سن 1967 اور 68 کی بات ہے، 67 68 کی۔ اب دادا جب شام کو آئے
وصولیابی کرنے اور بستر لے کر ان لوگوں کو لے جانے کے لیے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ تو چلے گئے اور بہرائچ چلے گئے۔ دادا نے جماعت کو روانہ کیا اور کہا کہ میں 2 دن بعد پہنچوں گا، اور فوراً اسی وقت لکھنؤ روانہ ہوئے اور لکھنؤ سے بہرائچ ان کے گھر پہنچ گئے۔ وہ شکار کرنے کے لیے عباس صاحب اور ان کے ساتھی جا رہے تھے تو دیکھا کہ ہمارے دادا آ گئے ہیں، حیران ہو گئے کہ احسن صاحب آپ یہاں کیسے؟ کوئی غصہ نہیں، کوئی گرماہٹ نہیں، کوئی جھنجھلاہٹ نہیں۔ کہا کہ آپ لوگ یہاں پہنچ گئے تھے اور آپ لوگوں کا نام لکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا ایک بار آپ لوگوں کو گھر جا کے بھی دعوت دے دوں کہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، آپ کو جماعت میں چلنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ دیکھ کر کے اللہ کا بندہ 300-350 کلومیٹر کا سفر کر کے صرف ہمیں پوچھنے کے لیے آیا اور ہم کو دعوت دینے کے لیے آیا، کوئی انسان کیسے انکار کر سکتا تھا؟ عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دادا کے ساتھ جماعت میں گئے۔ اس وقت تک بھی عباس صاحب نے نہ داڑھی رکھی تھی، نہ بہت زیادہ یہ کام ان کے اوپر حاوی ہوا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ دادا سے ہماری جو دوستی تھی، اس دوستی کا جو تقاضا تھا اور اس تعلق کا جو تقاضا تھا، وہ اس کو اس کام میں نبھا رہے تھے۔ پھر ایک اجتماع ہوا بلند شہر میں، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں تشریف لائے تھے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اس میں تشریف لائے تھے۔ دادا نے عباس صاحب سے کہا کہ آپ کو اس اجتماع میں چلنا ہے، انہوں نے کہا میں ضرور جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں اگلے 10 سال تک داڑھی نہیں رکھوں گا۔ دادا نے کہا میں نے تو آپ سے کبھی نہیں کہا کہ آپ داڑھی رکھیں، آپ اجتماع میں چلیں، لیکن آپ اتنا ضرور کیجئے گا کہ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جب مغرب بعد بیان ہوگا تو آپ بالکل آگے بیٹھ کر بیان سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ۔ عباس صاحب بیٹھ گئے آگے اور مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخصوص انداز میں بیان کرنا شروع کیا اور جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنا شروع کیا۔ تو ہمارے دادا بتاتے ہیں کہ عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو آئے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ ایسا ان کے اوپر اثر ہوا اس بیان کا کہ عجیب کیفیت ان کی ہو گئی، اور پھر دادا سے کہا کہ مجھے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے پاس لے چلو، میں حضرت جی سے بیعت ہوں۔ دادا نے کہا ٹھیک ہے، مغرب بعد یا اگلے دن کا وقت دیا کہ انشاءاللہ ہم لوگ چلیں گے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر ان کو حاضر ہوئے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت جی نے ان کو بیعت فرمایا اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ جو مومن سچے دل سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان سے اس کی نیکیوں کو بھر دیتے ہیں۔ اس سے بھی بڑا ان کے اوپر تاثر ہوا اور بڑی عجیب گفتگو عباس صاحب نے یہ بات سن کر کی کہ اللہ اتنا مہربان ہے، کیا اس کا مطلب تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، میری غلطیوں کو معاف کر دے گا، میری زندگی کو بدل دے گا۔ یہ اللہ والوں کے ایک ایک جملوں کی تاثیر ہوتی تھی۔ یہاں پر میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ اللہ کے بہت سے مقرب نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک جملہ بولتے ہیں اور وہ ایک جملہ انسان کی پوری اندر کی دنیا پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ان اللہ والوں کے اندر کے اخلاص، ان کے تعلق مع اللہ، ان کے انابت اللہ، ان کے راتوں کے اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے کا اثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد عباس صاحب نے دادا سے کہا کہ میں کل روزہ رکھوں گا۔ ایک طرح سے گویا وہ زندگی بدلنے کا عزم انہوں نے کر لیا تھا، اس کی ابتدا وہ روزے سے کر رہے تھے۔ دادا نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھوں۔ روزے کے بعد انہوں نے شام کو دادا سے یہ بات کہی کہ میں سوچتا ہوں کہ اب داڑھی رکھ لوں۔ تو دادا مسکرائے، کہا کہ آپ نے تو 10 سال کی بات کہی ہے، ابھی تو 10 دن بھی نہیں گزرے۔ کہا کہ نہیں، اب میں داڑھی رکھوں گا۔ بس یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، گویا یہ 1.5-2 سال کی جو محنت تھی اور زمین تیار کی گئی تھی، اب اس زمین پر فصل لہلہانے لگی تھی۔ اور وہاں سے پھر عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو سفر شروع ہوا تو پھر انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پورا فیروز آباد شہر گواہ ہے، سن 1967 اور 68 سے لے کر جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوئے اور دہلی نہیں گئے 2003-04 تک،
2003 میں غالباً ان کا ریٹائرمنٹ ہوا اور اس کے کچھ دنوں بعد وہ دہلی چلے گئے. تو سن 70 سے 2003 اور 4 تک اور اس کے بعد بھی وہ وقتاً فوقتاً فیروز آباد آتے رہتے تھے. یہ جو 35 سال کا عرصہ ہے، شہر فیروز آباد کا بچہ بچہ اس پر گواہ ہے کہ ماسٹر احسن صاحب ہمارے دادا محترم اور ماسٹر عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تبلیغ اور دعوت اس کے لیے ایک آئیڈیل اور مثال بن گئے تھے. فیروز آباد ضلع اور اس کے اطراف کے اضلاع میں کوئی دیہات، کوئی گاؤں، کوئی چپا شاید ہی ایسا بچا ہو جہاں یہ لوگ نہ پہنچے ہوں. ریتوں میں پیر دھسا دھسا کر پہنچے، بسوں کے اوپر بیٹھ بیٹھ کر پہنچے، پیدل چل چل کر پہنچے، دن میں پہنچے، راتوں میں پہنچے، مسجدوں میں رکے، باہر رکے، نکالے گئے، دھتکارے گئے، بھگائے گئے، جھڑکے گئے. 40 سال تک قربانیوں کی ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ فیروز آباد اور اس کے اطراف میں تبلیغ کا کام مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا گیا. فیروز آباد اور اس کے اطراف میں ہزاروں افراد اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ان دونوں شخصیتوں کے ذریعے تیار ہوئے. اور ایسی زبردست تبدیلی الحمدللہ لوگوں کے اندر آئی، جو جاننے والے جانتے ہیں اور نظریں بچانے والے اس سے بھی نظریں بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان دونوں کا نام ایک ساتھ لیا جاتا تھا. ایسی دوستی، ایسا تعلق، ایسی محبت، ایسا اعتماد جو اس دور پر فتن میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. اور دونوں کے اوپر بس ایک دھن سوار، کس طرح پورے علاقے میں اللہ کا دین پہنچ جائے، ایک ایک مسلمان نمازی بن جائے، ایک ایک مسجد میں مسجد وار جماعت بیٹھنے لگے اور دعوت کے اعمال ہونے لگے. ظاہر ہے کہ ان دونوں کو جو ایک خاص تعلق تھا دعوت و تبلیغ کی محنت سے، تو سب سے زیادہ اسی کی فکر ان لوگوں پر حاوی رہتی تھی. لیکن بہت اہم بات یہ تھی ان دونوں کے یہاں کہ ان دونوں نے تبلیغی جماعت اور دعوت و تبلیغ کی محنت میں زبردست انہماک کے باوجود وہ غلطی نہیں کی جو بہت سے لوگوں سے ہو گئی یا ہو رہی ہے، کہ ایک پہلو پر ایسی توجہ ہوئی کہ پھر علماء سے بھی بیزاری اور مشائخ سے بھی بیزاری اور دین کے دیگر راستوں سے بھی عدم توجہ، یعنی اس کی طرف توجہ نہ دینا. یہ غلطی ان دونوں حضرات سے نہیں ہوئی. جہاں ایک طرف یہ دونوں تبلیغی جماعت کے نہایت متحرک افراد تھے، نہایت فعال تھے، وہیں دوسری طرف یہ بھاگ بھاگ کر جاتے تھے، کبھی حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور دادا محترم کا تو بہت ہی زیادہ سفر ہوتا تھا. کبھی حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندوی، کبھی حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی، کبھی حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی، کبھی حضرت مولانا صدیق احمد صاحب باندوی رحمہم اللہ تعالی. اس نے ایک خاص رنگ پیدا کر دیا تھا ان حضرات کے اندر. ان حضرات کی خاص بات یہ تھی کہ دن گزرتا تھا سخت محنت میں، اور راتوں کا آخری پہر گزرتا تھا مصلی اور مناجات، اللہ سے مانگنے پر، رونے دھونے پر. عباس صاحب کی اتنی بڑی خصوصیت تھی یہ کہ وہ بہت لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے اور ایک ایک فرد کا نام لے کر دعا کرتے تھے اور بہت ہی آہوزاری کے ساتھ دعا کرتے تھے. پھر تو جو ان کا رنگ بدلا تو وہ اتنا آگے بڑھے اور اتنی انہوں نے ترقی کی اور دینی اعتبار سے اتنا بڑا کام انہوں نے انجام دیا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کب کس کا رخ بدل دے اور کب کس کے ذریعے سے کیا کام لے لیں. حضرت عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اس کی ایک بہترین مثال تھی. اور ان سب کے ساتھ ساتھ عام طور سے جب انسان نیا نیا دیندار بنتا ہے تو وہ بدمزاج ہو جاتا ہے اگر اس کی صحیح تربیت نہ ہو، اگر اس نے دین کا صحیح فہم حاصل نہ کیا. عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت تھی کہ اس زبردست تبدیلی کے باوجود اور ادھر سے ادھر جب وہ آئے اور ایسا آئے کہ بالکل غرق ہو گئے تبلیغ کی اس محنت میں، لیکن اس کے باوجود ان کے مزاج میں کبھی کوئی ترشی نہیں،
نہایت شریف. آپ جس محلے میں وہ رہے فیروز آباد کے کوٹلے محلے میں، اور بہت سارے پورا شہر اور پورا ضلع ہی ان کو جانتا ہے. آپ کسی سے معلوم کریں کیسی خندہ پیشانی، کیسے اخلاق، کیسی متواضعانہ اور کریمانہ شخصیت، کیسے فرشتہ صفت انسان تھی. اور ان لوگوں کے کام کرنے کا جو انداز تھا، اس نے جو تبدیلی پیدا کی، وہ اپنی مثال آپ ہے. میں الہ آباد جاتا رہتا ہوں اپنے حضرت مولانا قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم کی خدمت میں، تو وہاں اکثر میری ملاقات ہوتی ہے. حضرت کے گھر کے قریب ہی ایک وکیل صاحب رہتے ہیں، میں کسی وجہ سے ان کا نام اس وقت نہیں لے رہا ہوں، وہ ہمارے عزیز بھی ہوتے ہیں. بعد جتنی مرتبہ میں الہ آباد جاتا ہوں اور ان سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی سفر ایسا نہیں ہوتا جب وہ تذکرہ نہ کرتے ہوں ہمارے دادا کا اور آباد صاحب کا. اور یہ تذکرہ کہ بھئی سن 70 اور 72 اور 75 کے زمانے میں یہ دو لوگ جو جماعتیں لے کر آتے تھے فیروز آباد سے، جس میں 20-30 طلبہ ہوتے تھے اور ایک بھیڑ طلبہ کی ان کے ساتھ چلتی تھی، ان لوگوں کے ساتھ وقت لگا کر ہمیں جو دین سیکھنے کو ملا ہے، اس کا بدل ہم نے آج تک نہیں دیکھا. اس جیسی جماعتیں ہم نے آج تک نہیں دیکھی، ایسے ذمہ دار لوگ آج تک ہم نے نہیں دیکھے. ہم لوگ یہاں سے بھی جڑتے تھے، فیروز آباد سے بھی 30-35 طلبہ آتے تھے، اور ایک سے ایک شرارتی طلبہ، ایک سے ایک حرکتیں کرنے والے طلبہ. وہ بتاتے ہیں کہ بعض مرتبہ ہم تو اس شرط پر ان لوگوں کے ساتھ جماعت میں گئے کہ ہم فلم دیکھنے جائیں گے، اور ہم سگریٹ پئیں گے، اور ہم یہ کریں گے، اور ہم وہ کریں گے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے منع کیا. اتنی رعایت کرتے تھے اور ایسی محبتیں دیتے تھے اور ایسا اکرام کرتے تھے اور ایسی خدمت کرتے تھے کہ ہم جیسے نوجوان شرمندہ ہو کر اپنی زندگی کو بدل لیا کرتے تھے کہ یہ اتنے بڑے ہم سے عمر میں، ہمارے اساتذہ، ہمارے باپ کی عمر کے، لیکن یہ کس طرح ہمارے لیے بچھے جا رہے ہیں، یہ دونوں کس طرح ہمارے اوپر قربان ہوئے جا رہے ہیں. ایسے سینکڑوں نوجوان فیروز آباد میں اور اطراف میں اور جہاں جہاں یہ لوگ جماعتیں لے کر گئے، وہ یہ گواہی دینے کو تیار ہیں کہ کس طرح انہوں نے یہ دعوت و تبلیغ کا وہ فہم تھا جو حضرات اکابر ثلاثہ رحمہم اللہ کے تربیت یافتہ لوگوں میں بہت اچھی طرح پایا جاتا ہے، جنہوں نے صحبتیں اٹھائیں. سب سے پہلے حضرت جی مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ کی، بعد کے دور میں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کی، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کی. ان حضرات کی صحبتیں جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اٹھائیں اور ان حضرات سے کچھ سیکھا اور ان حضرات کی خدمت میں رہ کر اپنے آپ کو مٹا کر تبلیغ کی اس محنت کی روح کو حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ اس طرح کے حضرات ہوا کرتے تھے. وہ اس طرح کے داعی اور مبلغ ہوتے تھے کہ ان کے اخلاق نہایت کریمانہ، وہ بہت نرم دل، وہ بہت احسان کرنے والے، وہ بڑی خدمت کرنے والے. ان کے یہاں سختیاں، زور زبردستیاں اس کا معاملہ نہیں تھا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان حضرات کے، اس دور کے حضرات کے تربیت یافتہ لوگوں کے دلوں میں، یا میں جن کا تذکرہ کر رہا ہوں ان حضرات کے دل میں کبھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہم اپنی تعداد میں اضافہ کر لیں، ہماری نکالی ہوئی جماعتوں کی تعداد بڑھ جائے، ہمارے نکالے ہوئے افراد کی تعداد بڑھ جائے. یہ کمیت سے زیادہ کیفیت پر توجہ دیتے تھے. ایک بندہ تیار ہو لیکن مضبوط تیار، پختہ بندہ تیار، کام کا بندہ تیار، سینکڑوں بندے تیار کر دینے والا بندہ تیار. یہی وجہ تھی کہ عباس صاحب کو جو ہمارے دادا فرماتے ہیں کہ ہم نے بھانپا اور دیکھا تو محسوس کر لیا کہ اس اللہ کے بندے میں وہ جوہر ہے کہ اگر ان کی زندگی بدل گئی تو یہ سینکڑوں کی زندگی بدل دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کام لے گا. تو 2-2.5 سال صرف انہی کے پیچھے لگے، انہی کے پاس جاتے رہے خاص طور سے، اور ان کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کی. اور پھر واقعتاً یہ ہوا کہ ایک عباس صاحب کے ذریعے اللہ نے سینکڑوں افراد تیار کروائے اور سینکڑوں لوگوں کو ان کی ذات سے فائدہ ہوا. ہر داعی اور ہر مبلغ کے اندر یہ بالغ نظری، یہ فہم، یہ فراست ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کے اندر اخلاص ہو، اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے مخلص
بندوں کی، داعیوں کی، مخلص داعیوں کی صحبت اس نے اٹھائی ہو اور گہرائی سے جا کر اس راز کو سمجھا ہو کہ صرف تعداد کو بڑھا دینا یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، بلکہ اصل کمال افراد سازی اور رجال سازی ہے۔ کام کے بندے تیار، لے کر چلنے والے مخلص افراد تیار۔ پھر عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ میں جو کام کیا، ظاہر ہے یہ اس کی تفصیل کا وقت نہیں، پورے ملک میں الحمدللہ پھر وہ جماعتوں میں گئے، اور ملک کے باہر نہ جانے کتنے ملکوں میں ان کا وقت لگا، اور پھر تو بس وہ تبلیغ سے وہ تھے اور وہ تبلیغ ان سے تھی، یا ان کی ذات اور تبلیغ یہ ایسا لگتا تھا کہ لازم و ملزوم ہو گئے۔ یہی دادا محترم کا حال تھا کہ ان دونوں کا نام آتے ہی ذہن میں تصور آتا تھا، چلہ، 4 مہینہ، گشت، مشورہ، ملاقات، تقاضے، قربانیاں، پیدل جماعت، سواری کی جماعت، یہی اوڑھنا بچھونا، یہی مشغلہ، یہی فکریں، یہی دھن بس ان حضرات پر سوار رہتی تھی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سب کا اکرام، سب کے ساتھ اچھا معاملہ، مشائخ کی صحبت میں حاضری، علماء کی قدردانی، لوگوں کے ساتھ اکرام سے پیش آنا، ہر بندے سے کام لینے کی کوشش کرنا، ہر ایک کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا، ہر ایک کی خوبیوں کو دین کے لیے استعمال کروانے کی کوشش کرنا، اور راتوں کو اللہ کے سامنے رونا، راتوں کو آہوزاری کرنا، مصلی پر بیٹھ کر ایک ایک ساتھی کا نام لے لے کر دعا کرنا، اس کی ہدایت کے لیے، اس کو کام کا بن جائے اس کے لیے۔ یہ ساری صفات جب جمع ہوئی تھیں تب یہ عظیم شخصیتیں تیار ہوئی تھیں۔ پھر عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دادا مدظ اللہ العالی کا یہ ساتھ اور معیت کا سفر چلتا رہا، اور دنیا جہان کے ان حضرات کے سفر ہوئے۔ ظاہر ہے میں ان اسفار کی تفصیلات بتانے کے لیے اس وقت نہیں بیٹھا ہوں۔ پھر یہ ہوا کہ دہلی وہ منتقل ہو گئے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد، اور پھر بیماریوں کا بھی ان کا سلسلہ، بڑا سنگین بیماری کا سلسلہ ان کا اس وقت چلا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا ایک طرح سے ایک نئی زندگی عطا فرمائی اور صحت عطا فرمائی، لیکن ان کا تعلق شہر سے بنا رہا۔ فیروز آباد سے جو تعلق تھا ان کا وہ کم نہیں ہوا، اور فیروز آباد میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھرانے سے جو ان کا تعلق تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس تعلق میں صرف اور صرف دین تھا، ورنہ ہمارے دادا پرنسپل تھے کالج کے، 1996 سے لے کر 2004 تک وہ پرنسپل رہے، اور عباس صاحب وہاں کے لیکچرر تھے، لیکن جو تعلق تھا، جو محبتیں تھیں، وہ ایسی تھیں کہ کوئی مثال اس کی نہیں ملتی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عباس صاحب کے ذہن میں ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ بھائی حسن صاحب نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اور جو محبتیں مجھے دی ہیں اور جس طرح انہوں نے مجھ پر محنت کی، وہ تعلق ان کے ذہن میں تھا، اور دادا محترم کے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ اللہ نے ان کو جو خوبیاں عطا فرمائیں، جو صفات عطا فرمائیں، کسی طرح بس یہ اس کام سے جڑ جائیں تو وہ خوبیوں سے یہ پورے علاقے میں چھا جائیں گے۔ اللہ نے ان کی اس طلب کو پورا کیا۔ یہ دینی تعلق ان میں جو تھا وہ دہلی منتقل ہونے کے بعد بھی بنا رہا۔ شاید 2-3 دن نہ گزرتے ہوں کہ وہ دادا کو فون نہ کرتے ہوں اور تفصیلی گفتگو نہ کرتے ہوں، اور ہمارے گھر کے ایک ایک فرد سے وہ بات نہ کرتے ہوں، اور بار بار اس کا اظہار کرتے تھے کہ میں تم سب کے لیے، گھر کے ایک ایک فرد کے لیے روزانہ تہجد میں نام لے کر الحمدللہ دعا کرتا ہوں۔ کہاں ملیں گے ایسے مخلص بندے؟ کہاں ملیں گے ایسے محبت کرنے والے؟ ظاہری طور پر محبت کا اظہار کرنے والے بہت ہو سکتے ہیں، اب تو اس کی بھی کمی ہے۔ اب تو لوگ بس تکلیف نہ پہنچائیں، دکھ نہ پہنچائیں، یہی بہت بڑا احسان ہوگا۔ لیکن وہ روزانہ اہتمام سے دعا کرتے تھے، اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا تھا دینی جس میں وہ معلوم نہ کرتے ہوں، پوچھتے نہ ہوں، ایک ایک بات پوچھ کر عمل کرتے۔ ادھر پچھلے دنوں قرآن کی تفسیر پڑھنے کا انہیں ذوق اور شوق ہوا تو بار بار ان کا فون آتا تھا، کبھی ہمارے والد صاحب کے پاس، کبھی اپنے اس حقیر پوتے کو بھی وہ یاد کر لیا کرتے تھے، اور اس طرح پوچھتے تھے کہ ہم کو شرم آ جاتی تھی۔ کہتے ہیں دادا آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہتے نہیں بھائی تم نے پڑھا ہے، ذرا مجھے بتاؤ، مجھے مطمئن کرو۔ میں نے 2 سال پہلے قرآن مجید سے متعلق ایک کتاب لکھی، قرآن کے منتخب موضوعات سے متعلق قرآنی سفر، وہ میں نے ان کی خدمت میں بھجوائی۔ جو ان کا اس کے بعد ٹیلی فون آیا
اور جس طرح انہوں نے دعائیں دی اور جس طرح ایک آدھ موقعوں پر کچھ لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا، بہت ان کی خرد نوازی اور بہت ان کی بڑائی کی بات تھی. بالکل فنا، کوئی ان کو دیکھ کر سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے. وہ خود بھی لیکچرر تھے، سرکاری کالج میں لیکچرر تھے. ان کی اہلیہ محترمہ بھی ایک سرکاری کالج میں پرنسپل ہو کر ریٹائر ہوئی. دونوں بیٹے بھی ماشاءاللہ، ایک دہلی میں جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، ایک لکھنؤ میں ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں. لیکن اس کے باوجود ایسی سادگی والی زندگی کہ آپ ان کا گھر دیکھ کر کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کسی سرکاری کالج کے لیکچرر کا گھر. اتنا چھوٹا، اتنا سادہ لباس، اتنا سادہ کھانا پینا، اتنا سادہ رہن سہن، بالکل درویشانہ زاہدانہ زندگی ان کی تھی. بڑا تعلق الحمدللہ ہم لوگوں سے بنا رہا، آخر تک بنا رہا. اور اس کے بعد شہر کے لوگوں سے بنا رہا. بہت فکر کرتے تھے، ایک ایک ساتھی کو فون کرتے تھے، شہر کے احوال معلوم کرتے تھے اور فکر مند رہتے تھے شہر کو لے کر اور دعوت کی محنت کو لے کر اور تبلیغ کے کام کو لے کر. اسی کی فکر، اسی کی کڑھن ان پر سوار رہتی تھی. ابھی 2 سال پہلے جب ہمارے یہاں، چونکہ ہماری ہی مسجد مرکز کی حیثیت سے یہاں پر الحمدللہ اس مسجد سے کام ہوتا ہے، جو مسجد عائشہ مدینہ کالونی فیروز آباد میں ہے. تو 2 سال پہلے ایک اجتماع ہوا اور اس اجتماع میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے حضرات آئے اور دیگر حضرات آئے. تو عباس صاحب اس حالت میں کہ ان کے یورین بیگ لگا ہوا تھا، اس حالت میں دہلی سے سفر کر کے تشریف لائے کہ بھائی حسن صاحب نے مجھے یاد کیا ہے اور میرا وہاں جانا ضروری، اور یہاں اجتماع میں شرکت کی. اور غالباً دعا انہوں نے ہی کرائی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے. یورین بیگ ہٹایا گیا تھا اور پھر وہ مسجد گئے اور وہاں جا کر انہوں نے پھر دعا کرائی. یہ ان کے تعلق کی بات ہے، یہ ان کی محبت کی بات ہے. وہ اور دادا ہم عصر تھے لیکن ایک دوسرے کی بزرگی کا اعتراف دونوں بہ کے کرتے تھے. دادا نے آج بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے ان پر محنت کی اور وہ تبلیغ میں لگے. اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ بھئی میں کوشش کرتا تھا ان کی صفات کو بھانپ کر کہ یہ کام میں لگ جائیں، لیکن جب وہ لگے ہیں تو ہم کہاں رہ گئے ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ بہت آگے نکل گئے. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے یہاں مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد عائشہ جو مرکز ہے، بار بار کہتے تھے کہ لوگ بزرگوں کی کرامتیں دیکھنا چاہتے ہیں. میرے بھائی اور دوست ماسٹر احسن صاحب کی کرامت اگر کسی کو دیکھنی ہو تو اس مسجد کو دیکھ لو. جس طرح یہ مسجد تیار ہوئی اور بنی اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بہت بڑا کام الحمدللہ کروایا. اللہ کے فضل و کرم سے عباس صاحب بار بار کہتے تھے کہ یہ بھائی احسن صاحب کی کرامت ہے. اور اسی لیے وہ ان کو ہر اس شخص سے محبت ہوتی تھی جو خیر کے کام میں تعاون کرتا تھا، اور ان کو سخت تکلیف ہوتی تھی ان لوگوں سے جو ہمارے دادا محترم مدظ اللہ العالی کے لیے کوئی ایسی بات کہیں یا کوئی ایسے جذبات رکھیں جو اچھے نہ ہوں. ان کا دل بہت دکھتا تھا. آخری ادھر 5-7 سالوں میں جو حالات عالمی پیمانے پر دعوت و تبلیغ کی محنت کے تعلق سے بنے، اس سے عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت دل برداشتہ ہو. بہت ان کو تکلیف ہوئی، بہت ان کا دل ٹوٹا، بہت وہ روئے، بہت بلکے، بہت اللہ کے سامنے آہوزاری کی، بار بار اپنے درد اور کرب کا دادا سے اظہار کرتے تھے. اور پھر آخری دور میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم، حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہم، ان حضرات کے بیانات سننے کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کے بیانات سننے چاہیے، اس میں بڑا اثر ہوتا ہے اور بڑا دعوت کے کام کی حکمتیں اس سے کھلتی ہیں. آخر تک یہ محبتیں، یہ تعلق باقی رہا. بہت فکر مند رہتے تھے. اور ابھی جب ادھر رمضان المبارک میں تو ابتدا میں تو انہوں نے روزے بھی رکھے، اس کے بعد طبیعت خراب ہوئی اور بہت زیادہ تشویشناک ہوئی، تو یہاں سے
مجھے بھی موقع ملا، یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں عیادت کے لیے حاضر ہوا۔ ہمارے چچا محترم مولانا آدم مصطفیٰ صاحب حاضر ہوئے، اور 2-3 حضرات اور تھے شہر کے، ماسٹر اعجاز صاحب، ماسٹر عبداللہ صاحب، ماسٹر اویس الرحمن صاحب، ہم لوگ حاضر ہوئے۔ لکھنؤ، رمضان کی بات ہے، 10 دن پہلے کی، آکسیجن لگی ہوئی تھی اور پورے جسم میں مشینیں لگی ہوئی تھیں، لیکن ذہن بالکل حاضر تھا، فوراً پہچان لیا اور عجیب محبت کا اظہار اس کیفیت میں بھی کیا۔ اور پھر جیسے ہی میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا تو میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میں نے تمہاری کتاب پڑھی ہے، میں نے تمہاری کتاب پڑھی ہے۔ یہ اظہار محبت کا طریقہ تھا۔ پھر ہمارے چچا سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ، مجھے سورہ یاسین سناؤ، مجھے سورہ رحمان سناؤ، مجھے سورہ واقعہ سناؤ۔ چچا محترم نے ان صورتوں کی تلاوت کی، ایک عجیب کیفیت ان پر طاری رہی۔ پورے وقت تلاوت میں ایسا لگتا تھا کہ وہ رونا چاہتے ہیں، وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن آکسیجن اور مشینوں نے ان کو جکڑ رکھا تھا۔ عجیب سی کیفیت ان کی ہوتی رہی۔ چچا محترم بھی تلاوت کے دوران بار بار بری طرح روئے۔ بہرحال اس کے بعد پھر مختلف باتوں کے ذریعے انہوں نے اس تعلق کا اظہار کیا۔ ہم نے، چچا نے اس وقت دادا کو ویڈیو کال کی، موبائل سے بات کرائی۔ دونوں لوگوں کا عجیب حال تھا، کیونکہ دادا بھی خود سخت بیمار، عیادت کے لیے حاضر نہیں ہو پائے تھے۔ عباس صاحب کی عجیب کیفیت ہوئی، عجیب کیفیت ہوئی، اور دادا نے بھی بڑے دوستانہ جملے کہا بالکل مت گھبرائیے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے گا، اور اگر اللہ نے صحت مقدر نہیں لکھی ہے، وقت آ گیا ہے، تو مومن تو اللہ سے ملنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ یہ وہی آدمی کہہ سکتا ہے جو سامنے والے کا مزاج جانتا ہو، اس کی طبیعت جانتا ہو۔ خوش ہو گیا عباس صاحب یہ جملہ سن کر، کہا کہ آگے تو جنت کی نعمتیں ہیں، آگے تو اللہ کے انعامات ہیں۔ اس کے بعد ہمارے چچا محترم کا ہاتھ پکڑا عباس صاحب نے اور زور سے کہا سنو میری بات، احسن صاحب کے بعد تم لوگ شہر کی فکر کرنا، شہر کا خیال کرنا۔ اور میں نے رات کو بھی احسن صاحب کو خواب میں دیکھا، اور تمہارے دادا جن کو لالا کہا جاتا تھا ان کو بھی خواب میں دیکھا، اور ماسٹر اویس الرحمن صاحب تھے، ان کے والد منشی عزیز الرحمن صاحب جو تبلیغی جماعت کے بڑے متحرک اور فعال اور بنیادی افراد میں تھے، کہا میں نے ان کو بھی خواب میں دیکھا۔ اور اس کے بعد پھر کچھ اور باتیں کہیں، کہا کہ مجھے اللہ اللہ کی آوازیں سنائی دے رہی۔ اسی وقت طبیعت دیکھ کر یہ لگا تھا کہ اب شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو پائے۔ پھر ہم لوگ واپس آ گئے، ان کے دونوں صاحبزادگان وہیں پر تھے، سلمان صاحب اور صہیب صاحب، ان دونوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ اور واپسی کے بعد سے ہی بس ایک ڈر لگا ہوا تھا کہ کب وہ خبر آ جائے، جو خبر ہم سننا تو نہیں چاہتے، لیکن بہرحال موت تو سب کے لیے مقدر ہے۔ کیونکہ جو ظاہری احوال تھے طبیعت کے، تو اس سے یہ لگتا تھا کہ بظاہر اب صحت کی امید نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ شافی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو دعا صحت کی کر رہے تھے، صدقے بھی گھر سے میں روز نکل رہا تھا، اور مسجد میں اہتمام سے دعا کروائی جا رہی تھی۔ لیکن بہرحال کل شام کو وہ وحشتناک خبر، وہ غمناک خبر، وہ افسوسناک خبر ملی، جس کا ڈر لگا ہوا تھا کہ عباس صاحب رخصت ہو۔ دادا محترم کی طبیعت بہت زیادہ خراب، بالکل ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل اس وقت ہو رہا ہے، اور طبیعت پر بڑا ان کے اثر ہوا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جنازے میں شرکت کے لیے چلے جائیں گے، آپ نہ جائیں، لیکن وہ کسی طرح تیار نہیں ہوئے، کہا کہ نہیں، میں تو 50 سالہ رفاقت ہے، دوستی ہے، تو اب اس کا یہ حق اتنا تو بنتا ہے کہ میں ان کے جنازے میں شرکت کروں۔ بہرحال آج صبح سحری کے بعد، آج 22 رمضان اتوار کے دن، فجر کے اول وقت پڑھ کر سحری کے بعد فوراً ہم لوگ روانہ ہوئے۔ یہ عاجز بندہ تھا، ہمارے والد مفتی اکرم مصطفیٰ ایوبی صاحب تھے، اور ہمارے دادا محترم تھے۔ دادا کو کار میں پیچھے سیٹ پر لٹا دیا تھا، بخار بھی تھا، اور طبیعت بہت خراب تھی، نقاہت اور کمزوری کا حال یہ ہے کہ چلنا مشکل۔ بہرحال سفر مکمل ہوا، 8:45 بجے کے قریب ہم لوگ لکھنؤ قبرستان پہنچے، جہاں عباس صاحب کا جسد خاکی رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں اپنے دادا محترم کو اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا جب وہ وہاں پہنچے، اور عباس صاحب کے چھوٹے بھائی اشتیاق صاحب سے ملاقات ہوئی۔
ایک عجیب کیفیت دادا محترم پہ طاری ہو گئی۔ اس کے بعد فیروز آباد کے اور بھی بہت سارے احباب پہنچے ہوئے تھے، سب کے اصرار پر، ان کے بیٹوں کے اصرار پر اور خواہش پر دادا نے 2-3 منٹ کچھ بات کی اور پھر نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر لرزتے اور کانپتے ہاتھوں سے سب نے ان کو دفن کیا، اور منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کر مٹی ڈالی، اور ایصال ثواب کر کے دعائے مغفرت کر کے وہاں سے واپس ہوئے، ان کے گھر آئے۔ وہاں کافی دیر تک تذکرہ چلتا رہا۔ اشتیاق صاحب جو عباس صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں وہ بیان کرتے رہے کہ کس طرح بھائی جان میں اور احسن بھائی میں دوستی تھی اور دونوں کا کیسا تعلق تھا اور کیسی محبتیں تھیں۔ دادا محترم نے بھی بہت سارے واقعات سنائے۔ پھر اس کے بعد شام کو ہم لوگوں کی واپسی ہوئی، اور اب واپسی کے بعد تراویح پڑھ کر میں آپ کے سامنے یہ پوری گفتگو ریکارڈ کر رہا ہوں، یا میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک بہت ہی اللہ کا مخلص بندہ رخصت ہوا ہے، بڑی تمناؤں کے ساتھ رخصت ہوا ہے، بہت افراد چھوڑ کر اور کام چھوڑ کر رخصت ہوا ہے۔ ان کی زندگی سے سبق لینے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ظاہری اعتبار سے کوئی شخص کسی بھی رخ پر نظر کیوں نہ آتا ہو، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا انجام کیسا ہونا ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کی زندگی آگے کی کیسی گزرنی ہے۔ جو تبدیلی ان کی زندگی میں آئی وہ حیران کن تھی، اور بالکل اس طرح وہ تبدیل ہو گئے کہ کوئی ان کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کبھی ویسے رہے ہوں گے۔ ایسا اللہ کا تعلق، ایسی دین کی فکر، ایسا اعمال کا شوق ان کے اندر پیدا ہو گیا، اور ایسی پاکیزہ زندگی گزار کر وہ رخصت ہوئے کہ آپ جس سے ان کے بارے میں پوچھیں خیر کے کلمات سنیں گے، تعریف کے کلمات سنیں گے۔ اعلیٰ صفات کے وہ حامل تھے، یہی باتیں ہر ایک کی زبان پر ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی صفات اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اب ان کے رفیق صدیق اور فیروز آباد اور اس کے اطراف میں ان حضرات نے جس طرح تبلیغ کی روح پھونکی اور دعوت کی روح پھونکی، اور علاقے کی زمین کو تبلیغ کی محنت کے لیے ہموار کیا، اطراف کی زمین کو تبلیغ کی محنت کے لیے ہموار کیا، کوئی شک نہیں اس بات میں کہ ماسٹر عباس صاحب اور ان سے پہلے ہمارے اور اسی دور میں ہمارے دادا ماسٹر احسن صاحب اور ماسٹر عباس صاحب، ان دو لوگوں نے فیروز آباد اور اس کے اطراف میں تبلیغ کی ایسی روح پھونک دی اور ایسا تبلیغ کا شور زندہ کر دیا، اور ایسی عملی تبلیغ اور الیاسی تبلیغ اور یوسفی تبلیغ اور انعامی تبلیغ کا ایسا چرچا کیا، اور اس کی ایسی عملی مثالیں پیش کی کہ فیروز آباد کی تاریخ میں یہ ہمیشہ سنہرے الفاظ میں ان دونوں کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا اور لکھا جائے گا۔ اور ظاہر بات ہے ان دونوں حضرات نے جو خدمات کی وہ دنیا کی تعریفیں لینے کے لیے نہیں کی، وہ دنیا کے عہدے اور منصب لینے کے لیے نہیں کی، وہ تعداد میں اضافے کے لیے نہیں کی۔ ان دونوں نے کبھی شہر کا کوئی اپنے آپ کو ذمہ دار بنا کر بھی کبھی نہیں پیش کیا، لیکن ان کے ذریعے جو افراد تیار ہوئے اور انہوں نے جو مخلصانہ کردار اس محنت میں ادا کیا، اس کا صلہ تو ان کو اللہ دے گا، اور اللہ کے یہاں اس پر اجر اور انعام اور ثواب ان حضرات کو ملے گا۔ بڑا سبق ہے ان لوگوں کی زندگی میں ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عباس صاحب کی مغفرت فرمائے۔ میں آپ سب سے ان کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کی خاص گزارش کرتا ہوں، ان کے لیے خوب دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، اور انہوں نے جو خطوط اور جو راہ چھوڑی ہے اور جو فکر چھوڑی ہے اور جو مشن چھوڑا ہے اور جس طرز اور جس نہج اور جس فکر کے ساتھ وہ تبلیغ اور دعوت کی محنت میں آخری دور میں چل رہے تھے اور چاہتے تھے کہ لوگ اس فکر، اس نہج اور اس طریقے پر یہ عظیم محنت انجام دیں، ہم سب اس نہج کو اور اس مزاج کو اور اس فکر کو اختیار کر کے آگے بڑھنے والے بنے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں آج کی یہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔